اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اللہ جل جلالہ کے بعد کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے مفسرین، بہت سارے تاریخ دان اور بہت سارے محدثین اور بڑے بڑے عالم علماء، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بہت سارا مواد بیان کیا، بہت کتابیں لکھی، لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے، بیان کرنے والے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی سیرت کا احاطہ نہ ہو سکا۔ تو مجھ جیسا ناچیز بندہ کیسے اس سیرت کا احاطہ کر سکتا ہے؟ بس چند ایک چیزیں بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، تاکہ قیامت کے دن آپ سے حضور کچھ پیش کر سکیں، شاید یہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس کو محبت کے ساتھ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پہلو میں سے ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ عبد کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے والا، عبداللہ اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کے لیے جھکنے والا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ تمہارے ناموں میں سے سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین ناموں میں سے جو نام ہے وہ عبداللہ عبدالرحمن ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب ترین نام وہ ہیں جس کے اندر عبدیت کا اظہار ہو، جس کے اندر عبد لگا ہو، عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالصمد، عبدالاحد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، پھر آپ کے والد کا نام عبداللہ ایک بہت بڑا نام ہے کہ قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عبداللہ کہہ کر پکارا۔ 29واں سپارہ سورۃ جن کے اندر فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ مکی زندگی کا تصور بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ لوگ مشرکین کفار مکہ یا کر آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ فرمایا ہے۔ آگے عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام عبد المطلب ہے۔ یہ قریش مکہ، ان کے اندر سردار کی حیثیت رکھتے تھے، سردار تھے، بڑے سرداروں میں سے، بڑے سرداروں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر ہی اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا۔ جس وقت شراب کا دور چلتا تھا، ایسے پاک تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نسب مبارک ہیں اس کے اندر زنا تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے پاک رکھا ہے آپ کے نسب مبارک۔ عبد المطلب جنہوں نے کبھی شراب بھی نہیں پی، شراب کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ اسلام نہیں آیا تھا ابھی تک، اور ان کی سخاوت بہت مشہور تھی۔
سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے دسترخوان سے آسمان کے اندر اڑنے والے پرندوں کے لیے بھی کھانا الگ کیا جاتا تھا، اور جنگلوں اور پہاڑوں کے اندر رہنے والے درندوں کے لیے بھی کھانا الگ کیا جاتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں ان کی سخاوت انسانوں کے لیے کیسی ہوگی، انسانوں کے لیے کتنے سخی ہوں گے یہ۔ اور ان کو شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ شیبۃ الحمد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، اور وجہ کیا تھی کہ جب بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ ان کے پاس تشریف لے آتے تھے اور یہ ان کا مسئلہ حل کر دیتے۔ جب بھی کوئی بات پیش آتی، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ لوگ عبد المطلب کے پاس آ جاتے تھے۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے۔ عبد المطلب کے والد نے، ہاشم نے، مدینہ کی خوبصورت جو امیر خاندان کی لڑکی تھی اس سے شادی کی، کہ جس کے لیے بہت بڑے بڑے رشتے آئے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا ہاشم کے نصیب کے اندر۔ تو اس سے یہ پیدا ہوئے، ان کا نام رکھا تھا شیبہ۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا۔ جب یہ پیدا ہوئے ان کے کچھ عرصے بعد ہاشم وفات پا گئے، تو انہوں نے اپنا بچپن مدینہ کے اندر گزارا۔ اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ کے اندر گزارا۔ ہاشم کے بھائی کا نام تھا مطلب۔ تو مطلب بھی مکہ کے سرداروں میں سے تھے، سرداری کیونکہ پیچھے چلی آ رہی تھی، مکہ کے سرداروں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو مطلب کو جب پتہ چلا کہ میرا بھتیجا ہاشم کا بیٹا کچھ بڑا ہو گیا ہے، تو وہ باوجود اس کے خود سردار ہونے کے خود لینے کے لیے مدینہ چلے گئے، اور اپنے بھتیجے ہاشم کو لے کر جو ہے، ہاشم کے بیٹے شیبہ کو لے کر جو ہے وہ سواری پر آ رہے تھے۔ تو یہ مطلب آگے بیٹھے ہوئے تھے چچا، اور پیچھے شیبہ ہاشم کا بیٹا یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑے کتابوں میں آیا کہ اس وقت صاف نہیں تھے، کچھ میلے کچیلے بھی تھے، کچھ پھٹے ہوئے بھی تھے۔ تو لوگوں نے جب مطلب سے پوچھا، کیونکہ سردار تھے، کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے یہ بتانے کے اندر اور محسوس کی کہ میں کہوں میرے بھائی کا بیٹا ہے تو کیا کہیں گے، سردار کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو انہوں نے کہا بات کہنا، جب کپڑے سے یہ صاف بتا دوں گا کہ میرے بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہاشم کا بیٹا ہے۔ لیکن جب تک یہ وہاں تک پہنچتے، کیونکہ بڑے سرداروں میں سے تھے، لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، عبد المطلب، مطلب کا غلام، تو ان کا نام شیبہ سے عبد المطلب کی طرف تبدیل ہو گیا۔ حالانکہ بات کے اندر مطلب نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ہاشم میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، میرا غلام نہیں ہے۔ اس وقت وقتی طور پر کہا تھا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کا نام شیبہ سے عبد المطلب کیسے بنا۔ دوسرا یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ مطلب نے ہی ان کی پرورش کی تھی، تو عرب کے اندر یہ رواج تھا، جو پرورش کرتے تھے اسی کی طرف نسبت کر دیتے تھے۔ تو اس لیے ان کی نسبت کرتے ہوئے شیبہ کو عبد المطلب کہنے لگے، کیونکہ مطلب کی پرورش کے اندر تھے۔ تو ان کا اصل نام شیبہ تھا، اور یہ عبد المطلب ان کا نام بعد کے اندر پڑ گیا۔ عبد المطلب کے پھر بیٹے ہوئے، کئی بیٹے پیدا ہوئے، جس کے اندر ابو طالب بھی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی ہیں۔ لیکن آپ کے جتنے بھی بیٹے تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ تھے، ان کے زیادہ محبوب اور لاڈلے بھی یہی تھے۔ اب آگے چلیں، آپ کے دادا جان کے والد عبد المطلب کے والد ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم بھی سرداران قریش میں سے تھے، سرداران مکہ میں سے تھے، اور ان کا نام عمر بن ہلال بھی آیا ہے روایت کے اندر، کہ ان کا نام عمر بن ہلال۔
یہ بہت خوبصورت ہے۔ ان کو ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے عرب کے اندر سرید بنا کر لوگوں کے اندر تقسیم فرمائی تھی۔ حشم سے حشم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تو روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے اور اس کو سالن کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کی سرید بنائی جاتی ہے۔ ایک بہترین عرب کے اندر مشہور کھانا ہے، لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے سرید بنائی اور لوگوں کے اندر تقسیم فرمائی، اور بہت بڑا زیادہ سخی دل کے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ کسی باہر ملک کے اندر تھے، تو عرب کے اندر مکہ کے اندر قحط پڑ گیا، ان کو معلوم ہوا تو وہاں سے چلے اور یہاں آ کر وہاں سے انہوں نے آٹا وغیرہ بھی لیا، یہاں آئے، انہوں نے جو ہے وہ اونٹ ذبح کیا اور آٹے کی روٹی بنائی اور اس کی سرید بنائی، اور حاجیوں کا دور تھا، حج کا موسم چل رہا تھا، مکہ والوں کو بھی کھلائی اور حجاج کو بھی کھلائی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، دادا جان اور پردادا جان عبداللہ، عبدالمطلب اور ہاشم۔ تو یہ مختصر تعارف تھا ان کا۔ یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کا نسب مبارک یاد کرنا بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث ثواب ہے، اس لیے ہم اس کو خود بھی یاد کریں اور آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام۔